بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، ماہ مبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ معمول کے مطابق اس جمعہ میں کچھ زکوٰۃ سے متعلق مسائل بیان کیے جاتے ہیں، کچھ شب قدر سے متعلق احباب کو متوجہ کیا جاتا ہے، اور یہ مسائل ہمیشہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ لیکن آج میں اس موضوع سے ہٹ کر ملت اسلامیہ اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کے پیش نظر کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مسلمانوں اور اسلام اور اسلامی شعائر کے خلاف دن بدن دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، حالات نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے فسادات ہوتے تھے، کچھ دکانیں جل جاتی تھیں، کچھ مکانات میں آگ لگ جاتی تھی، کچھ لوگ جان سے ہاتھ دھو دیتے تھے، آہستہ آہستہ زخم مندمل ہو جاتے تھے۔ لیکن اب شرعی احکام اور شعائر اسلام کے اوپر حملہ شروع ہو چکا ہے۔ حجاب کے اوپر پابندی، نماز جمعہ کھلے میں ادا کرنے پر پابندی، اب لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اذان دینے پہ پابندی، اور اس طرح کے ایک ایک مسائل برابر اٹھائے جا رہے ہیں، اور ماحول کو زیادہ سے زیادہ زہریلا اور گندا کرنے کی مسلسل کوشش ہو رہی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں دا کشمیر فائل کے نام سے کشمیری پنڈتوں سے متعلق ایک فلم بنا کر پورے ملک کے اندر ٹیکس فری کر کے دکھلائی گئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کے دل میں نفرت کا اور جذبہ پیدا ہو، ان کے اندر اشتعال پیدا ہو۔ یہ حالات برابر چل رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کا کوئی اس کا علم نہیں یا اس کا احساس نہیں ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، جو لوگ دانشور کہلاتے ہیں یا اپنے کو فکر مند سمجھتے ہیں، وہ سوائے قائدین کو کوسنے کے اور ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ عام مسلمانوں کو اس موقع پر کرنا کیا چاہیے، یہ بات کسی کی طرف سے سامنے نہیں آتی۔ آج میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان حالات کے اندر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں سب سے پہلے اپنے سے مخاطب ہوں، پھر اپنے اہل خانہ سے، احباب سے، اہل محلہ سے، اہل شہر سے، اور پورے ملک کے لوگوں سے جہاں تک یہ آواز پہنچ سکتی ہو۔ میرے خیال میں 3 کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہے اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کرنا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم کمزور مت پڑو اور رنجیدہ مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ ایمان تمہارے اندر مضبوط ہو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہو تو یقینی طور پر تمہیں کامیابی ملے گی، سربلندی ملے گی۔ اور اللہ کا جو اعلان ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تم ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ کے فیصلے میں، طریقے میں کوئی رد و بدل نہیں پاؤ گے۔ جو ضابطہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔
لہذا سب سے پہلا کام تو یہ ہے لا تہنوا ولا تحزنوا، کمزور مت پڑو، بزدل مت بنو، دل کے اندر قوت پیدا کرو۔ موت ایک مرتبہ آنی ہے اور اپنے وقت کے اوپر آنی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ایمان کی بنیادی چیزوں میں یہ بات شامل ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی عمر متعین کرا کے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب مرنے کا وقت متعین آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے جا سکتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر بھی آدمی چھپ کر اگر بیٹھے گا تو موت وہاں پہنچ کر رہے گی۔ اس لیے موت تو آنی ہے، ہر ایک کی آنی ہے، اپنے وقت کے اوپر آنی ہے اور صرف ایک مرتبہ آنی ہے۔ لہذا موت کے خوف سے آدمی کا ہر وقت ڈرتے رہنا، اپنے دل کو کمزور کرنا، یہ ایمانی قوت کے بالکل خلاف ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ ان کو برچھی لگتی تو کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے دل کو مضبوط رکھیں اور ہمیں کیا کرنا ہے وہ کریں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، جلوت اور خلوت کی زندگی کو تقوی والی زندگی بنائیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، نمازوں کا اہتمام 100% ہو رمضان و غیر رمضان میں۔ جو ہمارے اخلاقی کمزوریاں ہیں، خرابیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں، ان سے توبہ کریں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو ان سے روکیں، ماحول کے اندر سے خرابیوں کو مٹانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کی مدد تقوی اور ایمان کے اوپر، تقوی اور صبر کے اوپر۔ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور دین کے اوپر جمتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی تقوی اور صبر کے اوپر مدد ہوئی۔ اپنے اعمال کو درست کریں، اخلاق کو درست کریں۔ دوسری چیز یہ کہ ایک تصویر اسلام کی اور مسلمانوں کی وہ ہے جو دوسروں کی طرف سے دنیا والوں کے ذہن میں بیٹھائی جا رہی ہے کہ یہ متشدد ہیں، دہشت گرد ہیں، بد اخلاق ہیں، قاتل ہیں، خونی ہیں۔ اور ایک اسلام کی اور مسلمانوں کی حقیقی تصویر وہ ہے جو ہمیں اسلام میں سکھلائی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم تھے۔ ہم امن پسند ہیں، غریبوں کے، مسکینوں کے، پڑوسیوں کے مددگار ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی خبرگیری کرنے والے ہیں، ہمدردی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اپنے عمل سے اس کو ثابت کریں، دوسروں کے پروپیگنڈے کے ذریعے، غلط تشہیر کے ذریعے، فرضی فلموں کے ذریعے مسلمانوں کے تشدد اور دہشت گردی اور ان کے خوخار ہونے کا جو تصور بیٹھایا جا رہا ہے، تقریروں سے یہ زائل نہیں ہوگا، یہ عمل سے زائل ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، ابھی چند 2 سال پہلے لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو پریشانیاں آئی ہیں، لالے پڑے زندگی کے، کھانے پینے کی چیزوں کی دشواریاں آئی ہیں، اس موقع پر جن مسلمانوں نے اپنے اسلامی اخلاق کا اور انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا اثر ان برادران وطن کے اوپر بھی پڑا ہے۔ اور اسی طرح اپنے ہم وطن لوگوں میں جو اپنے مسلک سے الگ نفرت رکھنے والے لوگ تھے، ان کے اندر بھی احساس پیدا ہوا ہے اور ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہ بھئی ہم جو ان کے بارے میں سمجھتے تھے وہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا گیا، اسلامی تعاون کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو یہ زندگی میں اگر ہمارے ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہم نفرت کا جواب نفرت سے دینے کے بجائے محبت سے جواب دیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت سے جہاں تک پہنچے۔ ہمیں محبت کا پیغام عام کرنا چاہیے، محبت کا پیغام بڑھانا چاہیے۔ ہمیں کسی دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی سیاسی پارٹی ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر سامنے آ رہا ہے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے قوت بازو اور اپنے قوت ایمانی کی بنیاد پر کرنا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو اور اخلاق کو درست کریں، دل کے اندر ہمت پیدا کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ حالات کی بنا پر جو دل میں کمزوری آ رہی ہے، خوف بیٹھا ہوا ہے، دہشت کے شکار ہے، یہ ہمارے دور کرنے سے کیسے دور ہوگی؟ میرے بھائیوں، اس موقع پر ایک اور حدیث یاد آئی کہ یہ جہاں سے جس راستے سے یہ کمزوری آئی ہے اسی راستے سے اس کو دور کیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے جو پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے اور آج کے حالات پر وہ بالکل صادق آ رہی ہے، بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداع علیکم کتداع الآکلۃ الی قصعتها قالوا ومن قلة نحن يومئذ یا رسول اللہ قال بل انتم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله في قلوب من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو، وہ وقت آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح دسترخوان پہ کھانا کھانے والی جماعت ایک دوسرے ساتھی کو بلاتی ہے، آؤ یہ ڈش بہت لذیذ ہے، یہ سالن بہت عمدہ ہے، ذرا یہ لے لو۔ اس طریقے سے تم لقمہ تر بنو گے اور ساری قومیں تمہارے خلاف متحد ہو کر تمہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گی۔ جس وقت یہ پیشین گوئی فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی شوکت تھی، قوت تھی، دبدبا تھا، 1 مہینے کے فاصلے تک ان کا روپ پہنچا ہوا تھا۔ کہنے لگے حیرت سے، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا اس وقت یا رسول اللہ ہم لوگ تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے، بہت قلیل ہوں گے؟ آج فرمایا بل انتم یومئذ کثیرون، نہیں، تم لوگ اس وقت تعداد میں بہت ہوگے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت وہ ہوگی جو سیلاب کے زمانے میں پانی کی سطح پر بہنے والے کوڑے کرکٹ اور جھاڑ جھنکاڑ کی ہوتی ہے، اتنی مقدار ہوتی ہے کہ پانی کی پوری سطح اس کے اندر چھپ جاتی ہے، لیکن نہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی طاقت ہوتی ہے، وہ بہاؤ سے اپنے کو روک نہیں سکتے، وہ اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتے، پانی کا بہاؤ جدھر بہائے لیے جا رہا ہے، بہتے چلے جا رہے، کہیں کوئی چیز آئی تو ٹکرا گئے، نشے بایا تو نیچے گر گئے۔ اسی طریقے سے تمہاری حیثیت ہو جائے گی کہ تعداد میں بہت ہوگے، لیکن سیلاب کے اندر جو پانی کی سطح پر بہنے والا کوڑا کرکٹ ہوتا وہی حیثیت ہو جائے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زمانے میں، سنیے غور سے سنیے جو حالات ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دیں گے۔ کہاں سے فیصلہ ہو رہا ہے؟ اوپر سے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے، تمہارا خوف ختم کر دیں گے اور تمہارے دل میں بزدلی پیدا کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ بزدلی کہاں سے آئے گی، کیوں آئے گی، کس وجہ سے آئے گی؟ آج نے فرمایا 2 سبب ہوگا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ یہ 2 اسباب ہیں جو بزدلی لانے والے ہیں، دل میں کمزوری پیدا کرنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو اسباب دل میں کمزوری اور بزدلی لانے والے ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے، ان کو ہٹایا جائے۔ اسی کو میں نے کہا کہ 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کراہیت الموت جس کو کہتے ہیں، موت سے ڈرنا، دہشت زدہ ہو کر بیٹھنا، کیا ہوگا کیا ہوگا، ارے جو مقدر میں لکھا ہے ہو کر رہے گا، اور جس وقت لکھا ہے اسی وقت میں ہوگا، لیکن اس خوف سے ہم اپنی روح کو فنا کیے ہوئے ہوں، ہاتھ پیر پھلا کر بیٹھ جائیں، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ فرمایا موت کی کراہیت کو دل سے نکالو، موت کا خوف دل سے نکالو، اور فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟
دنیا کی محبت یہی ہے کہ نیند ہمیں پیاری ہے، نماز پیاری نہیں ہے، سود ہم لیں گے، جھوٹ ہم بولیں گے، بے ایمانی ہم کریں گے، وعدہ خلافی ہم کریں گے، خیانت ہم کریں گے، وارثوں کا حق ہم ماریں گے، پڑوسیوں کو تکلیف ہم پہنچائیں گے، بے ایمانی ہم کریں گے۔ کیوں؟ 4 پیسے کی خاطر، تھوڑی سی لذت اور تھوڑی سی راحت کی خاطر۔ یہی حب الدنیا۔ وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا۔ میں حافظ نہیں ہو سکتا، آیت کی تلاوت میں کچھ چھوٹ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں ہر وقت خوف رہتا ہے، تمہارے مال جو تم نے سمیٹ کر رکھے ہیں، یہ تمہارے مکانات جو تم کو بہت پسند ہیں، یہ تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد سے قربانی دینے سے زیادہ تم کو پیارے ہو جائیں، تو انتظار کرو حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، کھلی ہوئی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف فریاد کرنے سے اور حالات کا شکوہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے اندر قوت پیدا کریں اور جن راستوں سے یہ کمزوری آ رہی ہے ان کو ختم کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، وہاں تو ایمان اور اعمال کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں۔ ہاں، ایمان والوں کے امتحانات بھی ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حالات آئے ہیں، غزوہ احد میں حالات آئے، غزوہ حنین میں حالات آئے، اور آپ ہی کے اوپر نہیں، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی حالات آئے جن کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ زلزلوا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اللہ کے رسول اور ان کے امتی کہنے لگے آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ جھنجھوڑا گیا، فاقوں میں مبتلا کیا گیا، خوف میں مبتلا کیا گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ من الخوف، کچھ خوف میں مبتلا کریں گے، والجوع، فاقے میں مبتلا کریں گے، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی میں مبتلا کریں گے، والانفس، جانوں کے نقصان میں مبتلا کریں گے، والثمرات، پیداوار کی قلت کے ذریعے آزمائیں گے۔ یہ سارے امتحانات ہماری طرف سے ضرور بھی ضرور آئیں گے تمہارے اوپر، لیکن یہ امتحان ہوگا۔ اور امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے۔ جو کامیاب ہوتا ہے وہ نوازا جاتا ہے، جو ناکام ہوتا ہے وہ اس کو سزا ملتی ہے۔ فرمایا وبشر الصابرین، اس امتحان کے اندر کامیابی انہی لوگوں کو ملے گی جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کے معنی صرف مصیبت کو برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ مصیبت ہو یا راحت ہو، ہر حال کے اندر دین کے اوپر جمے رہنا، ہر طاعت کو اختیار کرنا، ہر معصیت سے اپنے نفس کو روک کر رکھنا، اور جو بھی حالات ہیں ان کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس کو برداشت کرنا، شکوہ نہ کرنا۔ یہ صبر کا مجموعہ، صبر طاعت کے اوپر، صبر معصیت سے بچنے کے لیے، اور صبر مصیبت کے اوپر۔ یہ جہاں یہ صبر کی تینوں قسمیں پائی جائیں گی، فرمایا بشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جن کا شیوا یہ ہے، جن کا طریقہ یہ ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ جن پر اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور عام رحمت میں بھی ان کا حصہ ہوتا ہے، اور یہی سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کھلا ہوا راستہ،
سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کریں، جلوت و خلوت کی زندگی کو اپنے ٹھیک کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کر کیے جانے والے گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے دل و دماغ کو پاک کریں، خیالات کو گندگی سے بچائیں، اعمال کو درست کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کا نام لیں، اس کا ذکر کریں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میں نے سب سے اخیر میں دعا کا ذکر کیا ہے۔ صرف قنوت نازلہ پڑھنے سے، صرف آیات کریمہ کا ختم کرنے سے اور صرف حسن حسین پڑھ کر دعا کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ حالات بدلیں گے اپنے آپ کو بدلنے سے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو خیال ہے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم اپنے کو بدلیں گے تو سب کچھ بدلے گا، اور صرف دعائیں کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فیصلے اعمال اور اخلاق کے اوپر ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بدلیں گے وہی، دعائیں قبول کریں گے، لیکن دعاؤں کے قبول کرنے سے پہلے، دعاؤں کے کرنے سے پہلے ہمیں کچھ کرنا بھی ہوگا۔ صرف دعاؤں پر اکتفا نہ کریں، دعائیں بھی کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، درمیانی عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرہ آنے والا ہے، اس میں دعائیں مانگیں، اور خاص طور سے آخری شب کے اندر اٹھ کر جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں، الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کو میں روزی دوں، الا من مبتلا فاعافيه، کیا ہے کوئی مبتلا مصیبت جس کو میں عافیت دوں، الا قضا الا قضا، ایک ایک ضرورت کو لے کر اعلان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے کو بڑھ، آگے کو آ، اے بدی کے طلبگار پیچھے کو ہٹ، تھم جا، رک جا۔ یہ آوازیں آتی ہیں، ہم اگرچہ اپنے کانوں سے نہیں سنتے، لیکن اللہ کے سچے رسول نے ان ساری آوازوں سے ہمیں متعارف کرایا ہے۔ یہ راتیں آ رہی ہیں اور چل رہی ہیں، رمضان کی ہر رات قیمتی ہے، اور آخری عشرے کی راتیں، اور ان میں بھی طاق راتیں جو آ رہی ہیں، سال میں ایک مرتبہ آنے والی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان اوقات کی قدر کر لیں، راتوں کو اٹھیں، جاگیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، زندگی میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کریں۔ اور جو باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اجمالی طور پر پھر ان کا اعادہ کر دوں۔ ایک تو اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کریں، گناہوں سے توبہ کریں، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں۔ نمبر 2، برادران وطن اور پڑوسیوں کے سامنے اپنے اسلامی اخلاق اور کردار کی وہ تصویر پیش کریں جو مسلمانوں کی حقیقی تصویر ہے، جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہے، تاکہ ان کے ذہن کو گندگی اور زہر سے بھرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا عملی توڑ ہو۔ اور نمبر 3، دل کو مضبوط رکھیں، خوف و دہشت کو دل سے نکالیں، موت کا خوف دل سے نکالیں۔ مرنا برحق ہے، اپنے وقت پر موت آئے گی اور صرف ایک مرتبہ آئے گی، کوئی موت کو روک نہیں سکتا، لیکن موت کے ڈر سے ہمیشہ ہم گھر کے اندر اب بیٹھے کانپتے رہیں، یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ حق کے خود حفاظتی شریعت نے اور قانون نے ہم کو دیا ہے۔ خدا نہ خواستہ حالات ایسے آ جائیں کہ ہماری جان مال کے اوپر حملہ ہو جائے تو ہم بزدل بن کر گھر میں نہ بیٹھے رہیں، ہم امن و امان کے محافظ ہیں، اپنی طرف سے کوئی امن کے خلاف اقدام نہیں کریں گے، لیکن اگر ہماری جان مال عزت آبرو کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو صرف نعرے تکبیر نہ لگائے چھت کے اوپر چڑھ کر، بلکہ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، جتنی استطاعت ہے، جو اسباب فراہم ہو ان کے ذریعے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر کہوں گا موت آئے تو عزت کے ساتھ آئے، موت آئے گی اپنے وقت کے اوپر آئے گی، لیکن دلوں میں بزدلی بیٹھا کر، کمزوری بیٹھا کر اور اپنے کو دوسروں کے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔